ٹھیک ہے فرحاد ہم محمد سعید ملکیت کہنے والی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جب سوہا کے ساس اپنی بیٹی زرکا سے کہتی ہے کہ تمہاری ساری باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے جہاں سے آئی تھی، تو یہ سنتے ساتھ ہی زرکا کہتی ہے کہ واہ امی واہ، آپ تو اتنی زیادہ حمایت لے رہی ہیں اپنی بہو کی، آپ کو نہیں پتا کہ جس دن یہ آپ کے منہ پہ کالا تھمائے گی نا پھر آپ میرے پاس ہی آئیں گی روتی ہوئی۔ یہ سنتے ساتھ ہی کہتی ہے سوہا کی ساس کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم کہہ رہی ہو، دوسری جانب تم یہ بھی تو کہہ رہی ہو کہ کرن کی شادی ہونے والی ہے زاویار سے، تو یہ سنتے ساتھ ہی کہتی ہے زرکا کہ ہاں ہونے والی ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کرن کو بھی کچھ فہمی ہو اور یہ آپ کے کیا اس کے بھی ناک تلے کوئی اور ہی گل کھلا رہی ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کہتی ہے زرکا کی ماں زرکا سے کہ بس کر دو، میں نے تمہیں کہا نا کہ تم چلی جاؤ، تمہارے آنے سے ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، عمر وہ تم سے بہت زیادہ کیجے رہتا ہے، بلکہ اب تو وہ میرے سے خود کہتا ہے کہ امی کو واپس بھیج دیا جائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی زرکا کہتی ہے کہ ہاں ظاہر سی بات ہے سوہا نے اسے اتنا زیادہ میرے ساتھ خلاف کر دیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سوہا کی ساس کہتی ہے کہ کسی نے کسی کے خلاف نہیں کیا، تم نے کبھی اپنی حرکتیں دیکھی ہیں، تم تو نہ جانے کیوں میرا سکون برباد کرتی ہو، بیٹی تم ہو اور خیال میرا سوہا رکھتی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی زرکا کہتی ہے کہ ہاں آپ کے تو آنکھوں پہ اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کو میں نظر ہی نہیں آتی ہوں، آپ نے کون سا مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہے، ستیلے جیسا تو سلوک کرتی ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کہتی ہے زرکا کی ماں زرکا سے کہ بس کر دو، اب میں مزید تمہاری فضولیات نہیں سن سکتی ہوں، کیونکہ اگر اس چھت سے گئے تو پھر دوبارہ کوئی چھت ہمیں اتنے تحمل اور آرام سکون والی نہیں ملے گی۔